وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تاریخی دورہ چین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چین کے ماحولیاتی وزیر ہوانگ رینچیو کی ملاقات۔ بیجنگ پنجاب کلین ایئر مشترکہ ورکنگ گروپ کے بنانے کے اوپر فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پنجاب کی نمائندگی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے لیے چین ٹیکنالوجی میں معاونت فراہم کرے گا۔ مریم نواز شریف کی کمیونسٹ پارٹی کے سینئر رہنما لیاؤ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دوراندیش قیادت کو سراہا۔ کہا کہ پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مریم نواز پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدے کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ اب آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ نند بھاوج کی لڑائی نے فتنہ پارٹی کے 5 گروپ بنا دیے ہیں۔ اداروں کا ایک پیج پر ہونا ملک و قوم کے لیے خوش آئند ہے۔ ایک شرپسند ٹولہ اپنی سازش میں ناکام ہوا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ یہ لوگ ملکی وقار کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر داؤ پر لگانا چاہتے تھے۔ محب وطن شخصیات نے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کو ایک نئی سوچ دی ہے۔ گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پاور شیئرنگ میٹنگ کے بارے میں تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طاقت، کھویا ہوا مقام اور وقار بحال کریں۔ مسلم لیگ نون سے اتحاد ملک کی خاطر کیا۔ وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گھن گرج۔ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے۔ تحریک انصاف پہلے یہ طے کرے کہ مذاکرات کس نے اور کس سے کرنے ہیں۔ وفاق اور پنجاب مل کر ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت اجلاس۔ نیشنل ٹرانسفیوژن پالیسی پاکستان کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں بلڈ بینکس کی صفائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چودھری شافی حسین سے چین کی نیوز پارک ٹیکنالوجی کمپنی کے سی ای او کی ملاقات۔ پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ وقت کی شوگر پروسیسنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی۔ صوبائی وزیر کی چینی کمپنی کو ہر سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام سی ای اوز کو ستھرا پنجاب پروگرام کی لانچنگ پر مبارکباد۔ کہا کہ اس وقت 10,000 ویسٹ انکلوژرز موجود ہیں۔ مزید 14,000 بنائیں گے۔ ذیشان رفیق کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور چیک لسٹ بنانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا اور ایل ڈی اے میں مینول نوٹس سسٹم ختم کر کے ڈیجیٹل نوٹسز کا اجرا کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ محکمے میں ڈیجیٹل ریفارم سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ محکمہ مال 286 ملین ود ہولڈنگ ٹیکس کی واجبات کی وصولی میں ناکام رہا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 ملک احمد خان بھچر کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ ریونیو کی غفلت پر نوٹس، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے ڈومیسائل کا حصول آسان ترین کر دیا۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا میں ترامیم، پی فارم اور نوٹری پبلک ٹکٹ کی شرائط ختم کر دی گئی۔ تحصیل سٹی کے درخواست دہندگان کو خدمت مرکز کے سسٹم سے ہی پی فارم جاری کر دیا جائے گا۔
بجلی کے زیادہ یونٹ چلائیں، حکومتیں ریلیف پائیں، بجلی بلوں سے ستائے عوام کے لیے بڑا اقدام، پرائم منسٹر ریلیف فار انکریمنٹل یوز آف انرجی منصوبہ رواں ماہ سے نافذ ہوگا۔ 3 سال کے اوسط سے زائد استعمال شدہ 25% یونٹس پر ریلیف ملے گا۔ صارفین کو دسمبر، جنوری اور فروری کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ توانائی کی بچت اور اربوں روپے کا سرمایہ بچانے کے لیے انقلابی اقدام، پنجاب بھر کی انڈسٹریل اسٹیٹس کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس، کہا کہ 30 سے زائد انڈسٹریل اسٹیٹس شمسی توانائی پر منتقل ہوں گے۔ لسکو میں ملازمین کی تنخواہوں میں خرد برد کا انکشاف، اوکاڑا سرکل میں 3 سال کے دوران 30 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا۔ سرائے کے مطابق ملازمین کی سیلری دستاویزات کو ٹیمپرڈ کر کے رقم خرد برد کی گئی۔ معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ محکمہ تعلیم کا تعلیمی اسناد کی اصل اور نقل کی تصدیق کے لیے بڑا اقدام، آئندہ سال اسناد میں QR کوڈ کا فیچر شامل کرنے کا فیصلہ۔ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ نتائج میں QR کوڈ فیچر شامل ہوگا۔ تعلیمی بورڈ طلباء کو رزلٹ کے بجائے ڈائریکٹ اسناد بھیجا کرے گا۔ سرکاری اسکولوں کو 4 ارب 51 کروڑ اور 71 لاکھ کا بجٹ مل گیا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق فنڈز نان سیلری بجٹ کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ فنڈز تنخواہوں کے علاوہ ترقیاتی کاموں پر خرچ ہو سکیں گے۔ لاہور کے اسکولوں کے لیے 14 کروڑ 53 لاکھ روپے ملے۔ کہانا کے گاؤں جیڈو میں گورنمنٹ پرائمری گرلز اسکول کی عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ طلباء دور دراز گاؤں میں تعلیمی حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ جب سے یہ اسکول بنا ہے بند پڑا ہے، پنجاب حکومت اس پر توجہ دے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اچھی خبر، ایم فل آرگنائزیشنل اینڈ انڈسٹریل سائیکالوجی کی ڈگری میں داخلوں کی منظوری۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہوم اکنامکس یونیورسٹی کو NOC جاری کر دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی کی ایم فل داخلوں کے لیے شیڈول جاری کرنے کی ہدایت۔ دفتر صوبائی محتسب پنجاب کی آگاہی مہم جاری، گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں سیمینار کا انعقاد۔ پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ڈاکٹر عباد نبیل نے سیمینار کی صدارت کی۔ صوبائی محتسب کے میڈیا ایڈوائزر عبدالباسط خان نے کہا کہ دفتر محتسب پنجاب انصاف کا سستا اور بروقت انصاف فراہم کرتا ہے۔ سینئر رجسٹرار صوبائی محتسب شاہد عباس بولے، محتسب پنجاب کسی بھی شکایت پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز لاہور کے ETOs کی ناقص کارکردگی، 5 ETOs کو ریکوری اہداف مکمل نہ کرنے پر وارننگ جاری۔ ETOs سے تحریری طور پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ سائمہ یعقوب سیکشن آفیسر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر تعینات، عمار انور کو سیکشن آفیسر اسپیشل ایجوکیشن لگا دیا گیا۔ طارق محمود کو سیکشن آفیسر پرائز کنٹرول کی ذمہ داریاں مل گئیں، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کے متعدد تھیٹرز قانون کی گرفت میں، محفل تھیٹر میں ڈرامہ مینو ٹھنڈ لگ گئی میں ڈرامہ ایکٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ناز تھیٹر میں ڈرامہ میٹھے پکوڑے میں فحش زبان کا بلا تعطل استعمال، تماثیل تھیٹر میں ڈرامے میں فحش زبان کے استعمال پر ایکشن، پنجاب آرٹس کونسل نے تمام تھیٹرز سے جواب طلب کر لیا۔ جناح اسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا معاملہ، ہیڈ آف یورولوجی پروفیسر ڈاکٹر نوید نے ڈاکٹر شبیر چودھری کے کردار کو اہم قرار دے دیا، کہا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے میں ڈاکٹر شبیر چودھری کا اہم کردار ہے۔ سروسز اسپتال میں اینٹی ریپ کرائسس سیل کا آغاز، صوبائی وزیر صحت نے سیل کا افتتاح کیا۔ تقریب میں US قونصل جنرل لاہور کرسٹین ہاکنز کی بھی شرکت۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل پنجاب کا دوسرا اور لاہور کا پہلا سیل ہے۔
شہر آلودگی اور گرد و غبار کے نرخے میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 سے زائد ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور موسمی بیماریوں میں اضافہ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ انسداد اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی مہم۔ ٹریفک پولیس کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ریکارڈ کارروائیاں۔ 1000 سے زائد گاڑیوں کے چالان، 10 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد۔ سی ٹی او امارہ اطہر نے کہا کہ ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں کارروائی کر رہی ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران کو نئی گاڑیاں ملیں گی۔ 89 کروڑ 67 لاکھ روپے سے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر 5 کروڑ 18 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ 36 لاکھ روپے سے محکمے کی پرانی گاڑیوں کی مرمت بھی کی جائے گی۔ یونین کونسل 234 ٹاؤن شپ میں مسائل کی بھرمار۔ گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقے میں صفائی کے ناقص انتظامات۔ شہری بنیادی سہولیات سے محروم۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں سیوریج ملا پانی آ رہا ہے، گیس آتی نہیں، لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ یہاں پہ کوئی آتا ہے ووٹوں کے چکر میں جو بھی اپنے نظام سیدھے کرتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے۔ دیکھیں سر جی، یہ کیا حالات ہیں لوگوں کے۔ اوپر سے مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ کوئی چیز نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سڑکوں کا آپ حال دیکھیں ذرا۔ پانی نہیں صاف آ رہا، بچوں کے لیے کوئی اچھا پانی ہو، کوئی گیس ہو، بجلی کا نظام نہیں ہے، ایسے گوڑہ چوک میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن۔ ٹریفک روانی کے لیے لنڈا بازار سے تجاوزات ہٹا دی۔ پارکنگ مافیا نے تجاوزات ہٹتے ہی موٹر سائیکل پارکنگ بنا کر عوام کو دی جانے والی سہولت بھی چھین لی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پارکنگ بننے کے بعد دوبارہ ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی۔